اللہ الرحمن الرحیم۔ فیصلہ سنایا جا چکا ہے، آسمانوں کی عدالت خاموش ہو چکی ہے، لیکن اس خاموشی کے پیچھے ایسی ہیبت چھپی ہے جس نے انسان کے دل کی دھڑکن تک منجمد کر دی ہے۔ ہر روح کا فیصلہ ہو چکا ہے، اب کسی کے پاس بھاگنے کی جگہ نہیں ہے، کوئی پناہ نہیں، کوئی دوسرا موقع نہیں۔ اب انسانوں کا سمندر دو خوفناک حصوں میں بٹ چکا ہے۔ ایک سمت وہ لوگ ہیں جن کے چہرے نور سے چمک رہے ہیں، لیکن دوسری طرف سیاہ چہروں والے آنکھوں میں وحشت لیے کھڑے لوگ جن کے دلوں میں امید کا آخری چراغ بھی بجھ چکا ہے۔ جنت کے دروازوں پہ کھڑے خوش نصیب خوشی سے جیسے جھوم رہے ہوں گے، مگر اس خوشی میں دنیا کی کوئی چیز شامل نہیں۔ یہ راحت ایسی ہے جیسے کبھی کسی نے محسوس نہ کی ہو، جہاں روح کے اندر کی گہرائیاں تک ہلکی ہو جائیں۔ جب جنت کے دروازے کھلتے ہیں تو ایک نور ان پر ایسے گرتا ہے جیسے صدیوں کے اندھیرے کے بعد سورج پہلی بار طلوع ہوا ہو۔ فرشتوں کی گہری گونجتی ہوئی آواز ہر سمت پھیلتی ہے، سلامتی ہو تم پر، تم پاک ہو چکے ہو، داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے۔ اسی کے بارے میں سورہ زمر کی آیت نمبر 73 میں آتا ہے، اور لے جایا جائے گا ان لوگوں کو جنت کی طرف جو اپنے رب کا تقوی اختیار کیے رہے تھے، گروہ در گروہ، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے، اور اس کے دروغہ ان سے کہیں گے آپ پر سلام ہو، آپ لوگ کتنے پاک باز ہیں، اب داخل ہو جائیے اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے۔ یہ آواز دل میں سکون بھی اتارتی ہے اور نہایت خوشی دیتی ہے کہ جیسے خوشی سے آنسو جاری ہو جائیں۔ لیکن جیسے جیسے جنت والے اندر بڑھتے ہیں اور تمام لوگ جنت میں داخل ہو جاتے ہیں، باہر کی فضا میں اچانک ایک مختلف آواز گونجتی ہے، جیسے چیخوں کی آوازیں آتی ہیں، ایسی چیخ کہ جسے سن کر جیسے روح اپنی جگہ سے نکل جائے، ایسی چیخ جو انسان کی ہڈیوں کو ٹھنڈا کر دے اور دماغ میں ہتھوڑے کی طرح لگے۔ وہ جہنم کی جانب سے آ رہی ہے۔ اب جہنم بھرنا شروع ہو گئی ہے۔ اس کے دہانے پر کھڑے لوگ اپنے انجام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ان کے قدم کانپ رہے ہیں، لیکن پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں۔ ان کے چہروں پر بدنصیبوں کی آخری بے بسی صاف دیکھی جا سکتی ہے۔ اندر سے اٹھتی ہوئی دہکتی ہوئی بھاپ، آگ کے بڑھتے شعلے ایسے بھڑک رہے ہیں کہ دیکھ کے خوف آتا ہو، اور گہری سرخ روشنی ان کے جسموں کو گھیر لیتی ہے، اور پھر اندر سے ایسی آہ آتی ہے، ایسی چیخ اٹھتی ہے کہ آسمان لرز اٹھے، آوازیں گھومتی ہیں، ٹکراتی ہیں اور گہرائیوں میں گم ہو جاتی ہیں، لیکن فضا میں ان کا اثر قائم رہتا ہے۔ جنت کے اندر سکون ہے، جہنم کے اندر وحشت ہے۔ دونوں جگہیں اب اپنے مکینوں کا انتظار نہیں کر رہی، دونوں انسانوں کو اپنی حقیقت دکھا رہی ہیں۔ اب سوال یہ ہے، جنت حقیقت میں کیسی ہے؟ کیا وہ ہماری دنیا جیسی نظر آئے گی؟ کیا وہاں موسم ہوں گے یا وقت ہی ختم ہو جائے گا؟ اور جہنم کی گہرائیوں میں کیا ہے وہ آخری شخص جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا؟ اس کی حالت کیا ہوگی؟ اس کی داستان کیسی ہوگی؟ ان سب سوالات کے پیچھے قیامت کے دن کی خوفناک سچائی چھپی ہے جس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ حدیث قدسی کے مطابق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے اپنے پرہیزگار بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے کبھی سنی ہے، اور نہ کسی دل پر کبھی ان کا خیال گزرے۔ لہٰذا جنت حقیقت میں اس ویڈیو میں دکھائی جانے والی چیزوں سے کہیں زیادہ بڑی اور زیادہ خوبصورت ہے۔ یہاں جو چیزیں دکھائی جائیں گی وہ صرف ایک نمونہ ہے تاکہ آپ جنت کی حقیقت، عظمت اور ان چیزوں کا اندازہ کر سکیں، اور یقیناً جہنم کے بارے میں بھی یہی بات صادق ہے۔
ایک طرف روتے ہوئے لوگوں کی چیخیں اور آہیں ہیں تو دوسری طرف خوشیوں سے لبریز چہرے اور مسکراہٹیں ہیں۔ ظالم لوگ اپنی ظلم کی سزا بھگتیں گے جبکہ مظلوم اپنے صبر کے صلے میں بیش بہا انعامات حاصل کریں گے۔ جنت کے باشندوں کے لیے اب دنیا کی ہر تکلیف، ہر درد اور ہر پریشانی ختم ہو چکی ہے۔ وہاں نہ تنہائی ہے، نہ کوئی آنسو ہے۔ قرآن میں جنت کی اتنی تفصیل سے وضاحت کی گئی ہے کہ آپ فوراً وہاں پہنچنے کی خواہش محسوس کریں گے۔ وہاں ان کی روح کی خواہش اور آنکھوں کی تسکین کے مطابق سب کچھ موجود ہوگا اور آپ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ہمیشہ صحت مند رہو گے اور کبھی بیمار نہیں ہوگے۔ تم ہمیشہ زندہ رہو گے اور کبھی مرو گے نہیں۔ تم ہمیشہ جوان رہو گے اور بوڑھے نہیں ہوگے۔ تم ہمیشہ سکون اور آرام میں رہو گے اور کبھی کسی ضرورت میں نہیں رہو گے۔ جنت میں انسان ہمیشہ 33 سال کا رہے گا، اپنی قوت اور حسن کے عروج پر۔ جب زوجین ایک ساتھ جنت میں داخل ہوں گے، ان کی شادی ہمیشہ خوشیوں سے بھری رہے گی، اور جو لوگ دنیا میں کبھی شادی نہ کر سکے وہ جنت میں اپنی مرضی کے مطابق کسی سے بھی شادی کر سکیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو اس طرح بیان فرمایا کہ جنت سونے اور چاندی کے اینٹوں سے بنی ہوئی ہے، اس کے کنکر موتی اور یاقوت کے ہیں اور اس کی مٹی زعفران ہے۔ جو بھی اس میں داخل ہوگا وہ ہمیشہ زندہ رہے گا اور کبھی تکلیف نہیں پائے گا۔ وہ خوشی محسوس کرے گا اور کبھی مرے گا نہیں۔ ان کے کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے اور ان کی جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا کے قدرتی قوانین اور اصول وہاں لاگو نہیں ہوں گے، جیسے کہ فزکس لاز ہیں، یعنی جو کچھ آپ چاہیں گے وہ فوراً حاصل ہوگا۔ اگر آپ کوئی پھل کھانا چاہیں گے تو بیج بونا، انتظار کرنا یا کہیں جانا ضروری نہیں ہوگا، کیونکہ جنت میں کسی عمل کی ضرورت نہیں، کوئی مراحل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ براہ راست وہ چیز پیدا فرمائیں گے جو آپ چاہتے ہیں۔ جب آپ کسی درخت سے پھل توڑیں گے تو فوراً وہاں ایک اور پھل نمودار ہوگا، درخت سے کچھ بھی کم نہیں ہوگا۔ جو بھی گوشت آپ چاہتے ہیں وہ فوراً آپ کے پاس آئے گا، اور وہ بھی نہایت مزیدار طریقے سے پکایا ہوا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ نے اپنی پیدائش کے دن سے اب تک کتنے اقسام کے کھانے چکھے ہیں؟ اس دنیا میں ہم صرف دنیا کے چھوٹے سے حصے کا ذائقہ چکھ پاتے ہیں، اور وہ چھوٹا سا حصہ بھی ہمیں حیران کر دیتا ہے۔ یہ ایسے جیسے پورا سمندر ہو اور اس میں سے ایک گلاس پانی آپ پی لیں اور اپنی پوری زندگی اسی ایک گلاس پانی کے اوپر آپ گزار دیں، اور پھر بھی آپ خوش رہیں۔ لیکن یہ بھی تو سوچیں، وہ پورا سمندر اپنی جگہ موجود ہے، وہ ٹیسٹ، وہ چیزیں آپ نے بھی چکھی نہیں ہیں۔ آپ نے صرف وہ ایک گلاس پانی سمندر سے نکال کے آپ نے اس کا ٹیسٹ کیا، اور آپ کہہ رہے ہیں بہت زبردست ہے، بہت عمدہ ہے، اور پوری زندگی بھی آپ نے گزار دی ہے اس کے اوپر۔ لیکن پورا سمندر ابھی پڑا ہوا ہے جو آپ نے ٹیسٹ ہی نہیں کیا۔ وہ سب آپ کو انشاءاللہ تعالی جنت میں ملے گا۔ مثال کے طور پر ٹماٹر کا ذائقہ اپنا ہے، انڈے کا اپنا ذائقہ ہے، مرچ کا اپنا ذائقہ ہے، لیکن جب آپ انہیں ملا دیتے ہیں تو ایک بالکل نیا ذائقہ پیدا ہوتا ہے۔ اب تک شاید ہم نے دنیا کے کھانوں کا بھی 1% نہیں چکھا، اور جنت کے ذائقوں کے مقابلے میں یہ ذائقے لاکھوں کروڑوں میں سے بھی ایک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں خالق ہوں، یعنی میں نئی نئی چیزیں پیدا کرتا ہوں۔ اسی طرح وہ نئے نئے کھانے، نئے نئے ذائقے وہ ہمیشہ پیدا کرتا رہے گا۔ جبکہ دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو ہم ایک دو چیزوں کے ساتھ ہی پوری زندگی گزار دیتے ہیں، اور پھر بھی ہمیں اچھا لگتا ہے۔ لیکن جو اصل ہم اللہ تعالیٰ کے ذائقے، اللہ تعالیٰ کی چیزیں دیکھیں گے وہ صرف جنت میں ہی ممکن ہے۔ اسی کے بارے میں سورہ زخرف کی آیت نمبر 71 میں آتا ہے، گردش کرائے جائیں گے ان پر سونے کی تشتریاں
اور پیالے، اور وہاں ہوگا وہ سب کچھ جن کی طلب ہوگی انسان کے نفس کو، اور جن سے نگاہیں لذت حاصل کریں گی، اور تم اب اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ اسی طرح سورہ واقعہ کی آیت نمبر 20 اور 21 میں آتا ہے، اور میوے جو وہ پسند کریں گے، اور پرندوں کے گوشت جو انہیں مرغوب ہوں گے۔ اسی طرح سورہ رحمان کی آیت نمبر 68 میں آتا ہے، ان دونوں میں میوے کھجور اور انار ہوں گے۔ آئیں جنت کی ایک اور نعمت کے بارے میں بات کریں۔ جنت میں ہمارے دلوں میں نہ کوئی نفرت ہوگی، نہ غصہ ہوگا، نہ حسد ہوگی۔ تمام منفی اور تکلیف دہ جذبات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ ہر شخص خوشیوں سے سرشار ہو کر بھائیوں اور بہنوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں یوں ذکر فرماتے ہیں، اور ہم نکال دیں گے ان کے سینوں میں سے جو کچھ بھی کدورت ہوگی، بھائی بھائی بن کے وہ بیٹھے ہوں گے تختوں پر آمنے سامنے۔ ان کے دل ایک ہی دل کی طرح ہوں گے، نہ کوئی اختلاف، نہ باہمی نفرت۔ جنت کے لوگ دوستوں اور بھائیوں کی طرح ہوں گے، دنیا کی اپنی یادیں ایک دوسرے کے ساتھ بانٹیں گے۔ وہ اپنے گزرتے ہوئے لمحات کو دوبارہ دیکھیں گے، گویا وہ کسی فلم میں قدم رکھ رہے ہیں۔ وہ تاریخ کے سب سے دلچسپ مناظر دوبارہ دیکھ سکیں گے، اور حتیٰ کہ ان میں موجود جگہوں پر بھی جا سکیں گے۔ آپ خود سوچیں، دنیا میں جو تکلیفیں آپ نے گزاری، جن پہ آپ نے صبر کیا، وہ آپ دوبارہ دیکھیں گے، اور اس کے بعد ان انعامات کو جو اللہ نے آپ کو جنت میں عطا فرمائے، اب آپ دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ جو تکلیفیں میں نے گزاری ہیں، چاہے وہ کسی قسم کی بھی ہوں، دین کے معاملے میں ہو، پرسنل معاملات میں ہو، ان تکلیفوں کے صلے میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، وہ جب آپ جنت میں دیکھیں گے تو خود سے ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ان تکلیفوں اور ان مشکلات کے بدلے میں جو صلہ عطا فرمایا ہے وہ بہت ہی عمدہ ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار فرماتے ہیں کہ صبر کرو، صبر کرو، یعنی انسان اگر صبر کرتا ہے تو اس کے جو انعام ہے وہ اس کو بہت ہی عمدہ ملے گا۔ اسی چیز کے بارے میں سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں آتا ہے، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرنے والا ہے، اور وہ بہت زبردست بھی ہے اور بہت بخشنے والا بھی۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 میں آتا ہے، اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد چاہو، جان لو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب جنت کی دیگر خوبصورتیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ وہاں صاف پانی کی ندیاں، دودھ کی ندیاں، شہد کی ندیاں، اور ہماری سوچ سے بھی زیادہ ندیاں ہوں گی۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ رات کی آیت نمبر 35 میں فرماتے ہیں، مثال اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقیوں سے، اس کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، اس کے پھل بھی ہمیشہ قائم رہنے والے ہوں گے، اور اس کے سائے بھی۔ یہ ہے انعام ان لوگوں کا جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی، اور کافروں کا انجام تو آگ ہے۔ وہاں انہیں ہر قسم کے پھل اور اپنے رب کی بخشش ملے گی۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ محمد کی آیت نمبر 15 میں فرماتے ہیں، مثال اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقین سے، اس میں نہریں ہیں پانی کی جس میں کوئی بو نہیں، اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا، اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جو سراپا لذت ہے پینے والوں کے لیے، اور نہریں ہیں صاف شفاف شہد کی، اور ان کے لیے ہوں گے اس میں ہر قسم کے پھل، اور مغفرت ہوگی ان کے رب کی طرف سے۔ کیا یہ ان جیسے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں، اور انہیں پلایا جائے گا کھولتا ہوا پانی جو ان کی انتڑیوں کو کاٹ کر رکھ دے گا۔ یہاں ذکر کی گئی شراب دنیا کی شراب سے بالکل مختلف ہوگی۔ یہ جنت کی منفرد خصوصیات کی حامل پاکیزہ مشروب ہوگی جو دل و جان کو خوشی اور سکون دیں گی، یہ کسی کو نشے میں نہیں ڈالیں گی۔ جنت کی تمام قدرتی خوبصورتیوں کے علاوہ
وہاں کا ماحول بھی کامل ہوگا۔ دنیا کی طرح نہ گرمی ہوگی نہ سردی ہوگی، بلکہ وہ اعلیٰ اور پسندیدہ موسم ہوگا جو ہمیں سب سے زیادہ بھائے گا۔ اور جنت میں کبھی رات نہیں ہوگی، ایک ہمیشہ چمکتی ہوئی روشنی دلوں کو خوشی سے بھر دے گی۔ وہاں ہر طرف اللہ کا نور ہی نور پھیلا ہوگا جسے ہم سب چیزیں دیکھ پائیں گے، اور ہمیں وہاں ٹھنڈی اور تازہ سایہ دار جگہوں میں داخل کیا جائے گا۔ جنت میں نیند کا بھی کوئی وجود نہیں ہوگا۔ دنیا میں نیند اس لیے ہوتی ہے کہ خوشگوار محسوس ہوا جائے، کیونکہ انسان کو تھکان ہوتی ہے، لیکن جنت میں تھکن یا کمزوری کبھی نہیں ہوگی۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ فاتر کی آیت نمبر 35 میں فرماتے ہیں، جس نے ہمیں ہمیشہ آباد رہنے والے گھر میں لا اتارا ہے اپنے خاص فضل سے۔ اب ہمیں اس میں نہ کوئی مشقت جھیلنی پڑے گی اور نہ ہی اس میں ہمیں کوئی تھکان لاحق ہوگی۔ دنیا میں سب سے خوشگوار کام بھی کچھ دیر بعد بورنگ لگنے لگتے ہیں، لیکن جنت میں ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اللہ جس نے خود ہمیں پیدا فرمایا ہے، یقیناً یہ بھی یقینی بنائیں گے کہ آپ وہاں کبھی بور نہ ہوں۔ ہماری بوریت کی ایک اور وجہ اپنے اصلی گھر سے دوری ہے۔ جیسے آپ اپنے اصلی گھر سے دور کہیں دور جگہ چلے جائیں کسی کام کے لیے تو آپ بور ہو جائیں گے، واپس گھر یاد آئے گا۔ یہی ہم انسانوں کا بھی ہے، ہم اپنے اصلی گھر جنت سے دور ہیں، اس لیے یہاں ہمیں وہ بورنگ والی فیلنگز آتی ہیں۔ لہٰذا جنت ایک ہمیشہ کا گھر ہے جو خوشیوں اور ہر قسم کی لذتوں سے بھرا ہوا ہے، جہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور اس کے لوگ ہمیشہ کے لیے وہاں قیام کریں گے۔ قرآن و حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ ان دونوں دروازوں سے لوگ اپنے اعمال کے مطابق جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ دروازے مختلف ہیں، اور جنت کے لوگ اپنے درجات اور اللہ کے ہاں اپنے مقام کی بنیاد پر ان درجوں میں بٹے ہوں گے، یعنی جس کے جو اعمال ہوں گے وہ اسی دروازے سے داخل ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جنت کے درجات اور سطحیں مختلف ہیں تو سب سے بلند درجے والا شخص کیسے سب سے نیچے والے شخص کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ اس چیز کو ایک مثال کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ اگر میری ذائقے کی حس بہت تیز ہے اور آپ کی کمزور ہے، ہم ایک ہی میز پر خوبصورت منظر کے ساتھ بیٹھیں اور کھانا کھائیں تو زیادہ لطف کس کو آئے گا؟ یقیناً مجھے، کیونکہ میری بصارت تیز اور ذائقے کی حس بہت مضبوط ہے۔ اسی طرح جنت میں بھی اگر ہم ایک ہی میز پر بیٹھ کر ایک ہی کھانا کسی دوست کے ساتھ کھائیں تو ہر شخص کی خوشی مختلف ہوگی، لیکن کوئی بھی اس پر شکایت نہیں کرے گا۔ ہر کوئی جو کچھ پاس ہوگا اس پر مکمل خوش ہوگا۔ کوئی کسی اعلیٰ مقام پر نہ ہونے کی وجہ سے ناراض نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ جنت میں ہر منفی یا تکلیف دہ احساس دل سے دور کر دیے جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ جنت میں لوگ کس طرح کے کپڑے پہنیں گے؟ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ جنت کے لباس ریشم کے ہوں گے اور خوبصورتی سے مزین ہوں گے۔ اسی کے بارے میں سورہ کہف کی آیت نمبر 31 میں آتا ہے، انہی لوگوں کے لیے ہیں رہنے کے ایسے باغات جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، انہیں پہنائے جائیں گے اس میں سونے کے کنگن، اور وہ پہنیں گے سبز رنگ کے کپڑے، باریک ریشم کے اور موٹے ریشم کے، ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے تختوں پر۔ کیا ہی اچھا بدلہ ہوگا ان کے لیے، اور کیا ہی خوب آرام گاہ ہوگی۔ اب آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ جنت میں ہماری خوبصورتی کیسی ہوگی۔ ہم دنیا میں جیسے تھے کیا ویسے ہی نظر آئیں گے؟ لیکن اللہ تعالیٰ ہر شخص کو کامل خوبصورتی اور اپنی مرضی کا سب سے پسندیدہ روپ عطا فرمائیں گے۔ یہ خوبصورتی کسی ایک روپ تک محدود نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اجازت دیں گے کہ وہ جب چاہیں اپنی پسند کی شکل اختیار کر لیں۔ جنت کے لوگ اپنی خواہش کے مطابق مختلف صورتوں کی خوبصورتی کا لطف اٹھائیں گے۔ ایک جگہ حدیث میں آتا ہے
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک بازار بھی ہوگا جہاں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ کوئی لین دین، وہاں صرف صورتیں ہوں گی۔ جو شخص چاہے گا وہ ان تصاویر میں داخل ہو سکتا ہے یا وہ تصویر اپنا سکتا ہے اور لطف اٹھا سکتا ہے۔ لہذا جب بھی کوئی شخص کسی تصویر یا منظر کی خواہش کرے گا وہ اس میں داخل ہو جائے گا اور لطف اٹھا سکے گا۔ کیا آپ نے سنا ہے کہ جنت میں داخل ہونے والا آخری شخص کون ہوگا؟ وہ شخص جہنم سے رینگتا ہوا باہر آئے گا۔ جب اسے جنت میں جانے کا حکم دیا جائے گا تو وہ وہاں جا کر واپس آ جائے گا اور کہے گا کہ اے اللہ، جنت تو بھری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ اسے پوری دنیا کی نعمتوں کے برابر اور اس سے بھی 10 گنا زیادہ بڑی جنت ملے گی۔ وہ شخص اللہ سے حیرت سے پوچھے گا کہ کیا وہ اس سے کوئی مذاق کر رہے ہیں؟ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بات پر مسکرائے۔ اس واقعے کو روایت کرنے والے صحابی نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسکراتے دیکھا یہاں تک کہ آپ کے پچھلے دندان مبارک دکھائی دیے۔ اب بڑا سوال یہ ہے، کیا ہم جنت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے؟ جی ہاں، انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہماری سب سے بڑی خوشی یہ ہوگی کہ اللہ کو دیکھیں اور یہ جانیں کہ وہ ہم سے راضی ہے۔ قرآن اس نعمت کے بارے میں یوں بیان کرتا ہے، اسی کے بارے میں سورہ قیامہ کی آیت نمبر 22 اور 23 میں آتا ہے، بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ در حقیقت یہ جنت میں سب سے بڑا انعام اور سب سے بڑی خوشی ہوگی۔ مثال کے طور پر زمین پر 1000 سال کی خوشیوں بھری زندگی جنت کے 1 گھنٹے کے برابر بھی نہیں ہو سکتی، اور جنت میں 1000 سال کی زندگی اور خوشیاں اور نعمتیں اللہ کو 1 گھنٹے کے دیکھنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ آپ اپنی زندگی کا اس سے موازنہ نہ کریں، اس کے بجائے ایک ایسی زندگی تصور کریں جو شروع سے آخر تک صرف خوشیوں سے بھری ہو، بغیر کسی تکلیف یا پریشانی کے۔ ایسی 1000 برس کی زندگی ہو، اب بھی برابر نہیں ہو سکیں گی، صرف جنت میں 1 گھنٹے کے لطف کے برابر۔ تصور کریں اگر جنت میں 1000 سال کی نعمتیں آپ پر برستی رہیں تب بھی یہ برابر نہیں ہو سکیں گی، صرف اللہ تعالیٰ کو جنت میں 1 گھنٹہ دیکھنے کے برابر۔ مومن اپنے رب کی خوبصورتی دیکھیں گے اور اپنی شکر گزاری مبارک الفاظ جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کے ذریعے ظاہر کریں گے۔ ایک اور حیران کن حقیقت یہ ہے کہ جنت کے لوگ جہنم کے لوگوں کو دیکھ سکیں گے اور جہنم کے لوگ جنت کے لوگوں کو دیکھ سکیں گے۔ جہنم والوں کی پچھتاوے کی شدت کئی گنا بڑھ جائے گی، جبکہ جنت والوں کی شکر گزاری اور خوشی میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ اسی کا ذکر سورہ اعراف کی آیت نمبر 50 میں آتا ہے، اور جہنم والے آواز دیں گے جنت والوں کو کہ کچھ تو بہا دو ہماری طرف پانی میں سے یا اس رزق میں سے کچھ دے دو جو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے۔ وہ کہیں گے کہ اللہ نے حرام کر دی ہیں یہ دونوں چیزیں، جنت کا پانی اور رزق، کافروں پر۔ اب جب جنت کے لوگ خوشیوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے تو جہنم والوں کی حالت کیا ہوگی؟ جہنم غصے سے ابل رہی ہوگی۔ وہاں وہ تمام ظالم لوگ جو کمزوروں پر ظلم کرتے تھے، سینکڑوں بچوں کا جیسے قتل کر چکے ہیں، بے شمار لوگوں کے حقوق پامال کیے، زمینوں جائیدادوں پر قبضہ کرتے ہیں، ایسے قانون بناتے ہیں جو مظلوموں پر اور زیادہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب یہ تمام ظالم لوگ قید میں ہوں گے۔ جہنم کے اندر سیاہ اندھیرا ہے، یہ منظر درد اور پچھتاوے سے بھرا ہوا ہے، جہاں لوگوں کی چیخوں پکار کی گونج سنائی دیتی ہے۔ اسی کے بارے میں سورہ کہف کی آیت نمبر 49 میں آتا ہے، اور وہ پائیں گے جو عمل بھی انہوں نے کیا ہوگا اسے موجود، اور آپ کا رب ظلم نہیں کرے گا کسی پر بھی۔ اللہ تعالیٰ نے
ایسے لوگوں کے لیے شدید آگ تیار کی ہے جو قیامت سے انکار کرتے ہیں۔ جب یہ آگ انہیں دور سے دیکھے گی تو وہ اس کے گرم جوش اور دھاڑ سنیں گے۔ جب انہیں کسی تنگ جگہ میں داخل کر دیا جائے گا زنجیروں کے ساتھ جکڑ کر، تو موت کو پکاریں گے۔ اسی کے بارے میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 11 سے 14 میں آتا ہے، اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے قیامت کو جھٹلا دیا ہے، اور جو قیامت کو جھٹلاتا ہے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ وہ جب دور سے ان کو دیکھے گی تو وہ سنیں گے اس کے جوش اور اس کی پھنکار کو، اور جب وہ پھینک دیے جائیں گے اس کی ایک تنگ جگہ میں زنجیروں میں جگڑے ہوئے، تو اس وقت وہ موت کو پکاریں گے۔ تب ان سے کہا جائے گا کہ آج ایک موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو۔ جہنم میں عذاب صرف آگ تک محدود نہیں ہے۔ ایک شخص جنت کی نعمتوں سے محروم ہونے، تنہائی، خاموشی، شدید درد، سردی اور آگ کے عذاب سب سے گزرتا ہے۔ وہ اللہ سے بات نہیں کر سکتا، اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے، اور مختلف قسم کے عذاب اس کے حصے میں آ جاتے ہیں۔ کتنا دردناک منظر ہے۔ اس کا رب جس نے اس کو دنیا میں کھلایا پلایا، اس کے لیے سورج، چاند، ہر طرح کی نعمت، بارش برسائی، اس کے لیے غلہ دیا، اس کے لیے جانوروں کا دودھ، سواری، سب دیا، اس نے اللہ کو بلا دیا تو اس کا رب کے ساتھ مکمل طور پر تعلق کٹ جاتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ السجدہ کی آیت نمبر 14 میں فرماتے ہیں، تو اب چکھو مزہ آگ کا، اس لیے کہ تم نے آج کے دن کی ملاقات کو بلائے رکھا، اب ہم نے بھی تمہیں نظر انداز کر دیا ہے، پس تم چکھو ہمیشگی کا عذاب اپنے ان کرتوتوں کے سبب جو تم کرتے رہے ہو۔ جیسا کہ پہلے بھی بتایا کہ یہ اب اللہ کی رحمت سے دور ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سے تعلق کٹ چکا ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ مومنون میں فرماتے ہیں، وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی تھی اور ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہم گمراہ لوگ تھے۔ اے ہمارے پروردگار، ایک بار ہمیں یہاں سے نکال دے، اگر ہم دوبارہ یہی کریں تو پھر ہم واقعی ظالم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اب تم ذلیل و خوار ہو کر اسی میں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ آپ خود سوچیں کہ کتنا تکلیف دہ عمل ہوگا جب اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ بھائی مجھ سے بات نہیں کرو، اور اب تمہارا اور میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ اب ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا اور اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پر رکھ۔ جہنم میں لوگوں کے ہاتھ زنجیروں میں بندھے ہوں گے، ان کے جسموں کو آگ نے گھیر رکھا ہے، اور ان کی آنکھیں ناقابل بیان خوف سے بھری ہوں گی۔ ہر سانس وہ آگ کی شدت سے محسوس کرتے رہیں گے۔ وہ بچنے کی کوشش کریں گے لیکن نکل نہیں سکتے کیونکہ ہر راستہ بند ہو چکا ہے۔ اسی کے بارے میں سورہ حج کی آیت نمبر 19 میں آتا ہے، یہ دو گروہ ہیں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، تو جو لوگ انکار کر رہے ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے قطع کیے جائیں گے، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی بہایا جائے گا۔ اسی طرح سورہ السجدہ کی آیت نمبر 20 میں آتا ہے، اور جن لوگوں نے نافرمانی کی ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور ان سے کہا جائے گا کہ چکھو اب مزہ اس آگ کے عذاب کا جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ جہنمیوں کے لیے عذاب ایک سے بڑھ کے ایک تکلیف دہ ہوگا، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں سقر کے عذاب کا بتاتا ہے۔ اسی کے بارے میں سورہ مدثر کی آیت نمبر 27 سے 30 میں آتا ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ سقر کیا ہے؟ وہ نہ تو باقی رہنے دے گی اور نہ چھوڑے گی، انسان کی کھال کو جھلسا ڈالنے والی۔ اس پر 19 دروغہ مقرر ہیں۔ اسی طرح جہنم کا کھانا زرقوم ہے، اور ان کا پینا ابلتا ہوا پانی اور پیپ ہے۔ جب وہ اسے پئیں گے
تو سزا ان کی ہڈیوں میں تک جا پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں سورہ صفات میں فرماتے ہیں، بھلا مہمانی کے طور پر یہ بہتر ہے یا زرقوم کا درخت؟ ہم نے اس درخت کو فتنہ بنا دیا ہے ظالموں کے لیے۔ وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہہ میں سے نکلے گا، اس کے خوشے ایسے ہوں گے جیسے شیطان کے سر، پھر وہ اس میں سے کھائیں گے اور اسی سے اپنے پیٹوں کو بھریں گے۔ آپ سوچیں یہ کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ اب ان کے لیے کھانے کے لیے صرف یہ والی چیزیں بچی ہیں، جیسے زرقوم کا درخت۔ انہی چیزوں کا ذکر سورہ الدخان میں آتا ہے۔ یقیناً زرقوم کا درخت گناہگاروں کا کھانا ہے، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح کھولے گا پیٹوں کے اندر جیسے گرم پانی کھولتا ہے۔ پھر کہا جائے گا پکڑو اس کو اور دھکیلتے ہوئے لے جاؤ اسے عین جہنم کے بیچوں بیچ، پھر انڈیل دو اس کے سر کے اوپر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب۔ اب چکھو، تم بڑے طاقتور بہت مغرور تھے نا۔ یقیناً یہی ہے وہ چیز جس کے بارے میں تم شک کرتے تھے۔ اسی طرح سورہ صاد میں آتا ہے، یقیناً جہنم جس میں وہ داخل ہوں گے، پس وہ بہت ہی برا بچھونا ہوگا، یہ ہے ان کے لیے، پس اس کو چکھیں کھولتا ہوا پانی اور پیپ۔ ایک اور جگہ سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 6 سے 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نہیں ہوگا ان کے لیے کھانے کو کچھ بھی سوائے خاردار جھاڑیوں کے، جو نہ تو موٹا کرے اور نہ ہی بھوک مٹائے۔ اب آپ خود سوچیں یہ کتنا تکلیف دہ عمل ہے۔ ہر بار جب وہ پکاریں گے میں مزید برداشت نہیں کر سکتا، ان کا عذاب اور بھی شدید ہوتا جائے گا۔ ان کی واحد امید یہ ہوگی کہ وہ مر جائیں، فنا ہو جائیں، وجود ہی ختم ہو جائے، لیکن یہ کبھی نہیں ہوگا۔ کیا یہ وہ لوگ نہیں تھے جنہوں نے اس دنیا میں نادان لوگوں پر بم گرائے، ان پر مختلف تکالیف دی، بے گناہوں کو اذیت دی اور ان کے آنسوؤں کی کوئی پرواہ نہیں کی؟ کیا یہ وہ لوگ نہیں ہیں جب ایک ماں کو مایوسی میں روتے دیکھا تو وہ ہنستے رہے، لیکن اب ان کی چیخیں صرف اندھیروں میں گونجیں گی، یہ کچھ بھی بدل نہیں سکیں گے۔ اس دنیا کا امتحان اب ختم ہو چکا ہے اور اب وہ اپنے اعمال کے نتائج کا سامنا کریں گے، یہاں تک کہ اس دن جہنم میں جلنے والے گروہ ایک دوسرے سے جھگڑیں گے، الزام لگائیں گے، ایک دوسرے کو لعنت بھیجیں گے۔ اسی کے بارے میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 38 میں آتا ہے، کہا جائے گا اچھا شامل ہو جاؤ جنوں اور انسانوں کی ان امتوں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں آگ میں داخل ہونے کے لیے۔ جب بھی کوئی امت جہنم میں داخل ہوگی تو وہ اپنے جیسی دوسری امت پر لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب اس میں گر چکیں گے سب کے سب تو ان کے پچھلے کہیں گے اپنے اگلوں کے بارے میں کہ اے ہمارے رب، یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، تو ان کو دگنا عذاب دے آگ میں سے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم سب کے لیے دگنا عذاب ہے، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جہنم کے کچھ لوگ شیطان کو بھی الزام دیں گے، تو شیطان تو پہلے ہی جھوٹا تھا، تو شیطان انہیں جواب دے گا اور شیطان کہے گا اس وقت جب فیصلہ چکا دیا جائے گا، دیکھو لوگو، اللہ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا، سچا وعدہ، اور میں نے بھی تم سے وعدے کیے تھے، تو میں نے تم سے اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کی، لیکن میرے پاس تم پر کوئی اختیار نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تم لوگوں کو دعوت دی اور تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا، تو اب تم لوگ مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو۔ اب نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں، نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو۔ بلا شبہ میں انکار کرتا ہوں اس کا جو قبل ازیں تم مجھے اللہ کا شریک ٹھہراتے رہے تھے۔ یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آخر کار ظالم کو اس کا حق ملے گا اور مظلوم کو اس کا حق۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ موت کب آئے گی،
لیکن اس پورے سلسلے میں جو کچھ بھی ہم نے بیان کیا ہے وہ یقیناً ہوگا۔ فرشتہ موت یقیناً آپ کو دیکھ رہا ہے، قبر آپ کا انتظار کر رہی ہے، اور آپ کا حساب آسان نہیں ہوگا۔ ایک طرف جنت ہے اور دوسری طرف جہنم، اور اگر آپ ابھی بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا امتحان ابھی ختم نہیں ہوا۔ یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ آپ کے پاس ابھی بھی اصلاح کا موقع موجود ہے۔ اس دنیا کی کون سی نعمت جنت کے انعام سے بڑی ہو سکتی ہے؟ کیا عارضی دنیاوی خوشیوں کے لیے ہمیشہ کی نعمتیں گنوانا عقل مندی ہے؟ کون سا زیادہ مشکل ہے، وہ چھوٹا سا عمل یعنی نماز جسے ہم سستی کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، یا جہنم کے عذاب کا سامنا؟ کتنی محنت کی ضرورت ہے کہ توبہ کریں اور 5 وقت کی نماز ادا کریں، جو سب ملا کر بھی 1 گھنٹے سے کم وقت لیتی ہے، جبکہ مرنے کے بعد خوفناک واقعات میں ہر طرف ڈر اور دہشت پھیلی ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو جہنمی ہوں گے وہ کہیں گے ایک بار ہمیں واپس جانے دے، یعنی جو آپ کی زندگی ہے وہ یہ مانگ رہے ہوں گے، لیکن آپ کے پاس کی زندگی موجود ہے ابھی، آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور لوٹ آئیں اللہ کی طرف۔ یہ پیسہ، یہ گاڑیاں، یہ نوکریاں سرکاری، یہ بینک بیلنس، یہ کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی، کسی چیز کی وقت نہیں ہے۔ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ ہم اس دنیا میں بغیر مقصد کے نہیں بھیجے گئے۔ موت حقیقی ہے، قبر حقیقی ہے، اور قیامت کا حساب ضرور آئے گا۔ ہم ان حقائق سے انکار نہیں کر سکتے۔ اس دنیا میں اتنی سچائیاں ہمارے سامنے ہیں، پھر ہم کیسے ایسے جی سکتے ہیں جیسے ان کا وجود ہی نہیں؟ کب تک آخر ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو ایک مذہب، ایک کلچر کی طرح چلائیں گے؟ کب ہم اس کے دین کو سمجھیں گے کہ اس کا دین ایک پورا نظام زندگی ہے، نہ کہ سم کلچرل تھنگز کہ بس صرف تھوڑا سا کلچر کر لیا، باقی سب ہم نے شیطان کے مطابق چلایا؟ آخر کب ہم اس چیز کو سمجھیں گے؟ ہمارا دین کوئی کلچر اور ریچولز نہیں ہے، بلکہ ایک مکمل نظام زندگی ہے۔ اس کو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم کر کیا رہے ہیں، اور شیطان نے ہمیں کس طرح بلا دیا ہے کہ اصل مقصد ہمارا کچھ اور ہے، اور ہم کچھ اور کر کے ہم سمجھ رہے ہیں ہم جنت میں جا رہے ہیں۔ ہمیں سمجھنا ہوگا ہمارے آنے کا مقصد بھی، ابھی بھی وقت ہے۔ آنکھیں کھولیں، روزانہ تقریباً 2.5 لاکھ لوگوں کو موت آتی ہے، یعنی موت ان کے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ کیا یہ اب بھی آپ کے لیے کچھ نہیں ہے؟ اٹھ جائیں موت سے پہلے، کیونکہ موت خود کبھی نہیں مرتی۔ آج اپنے اعمال کو ملتوی نہ کریں جب تک وقت ہے، جب تک دل دھڑک رہا ہے، جب تک آپ سجدے میں گر سکتے ہیں، جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو یہی لمحہ ہے نماز پڑھنے کا، آغاز کرنے کا۔ اگر آپ اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور اسلامی عمل کو گہرائیوں سے سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم نے اس چینل پر آپ کے لیے بہت سی ویڈیوز تیار کی ہیں۔ آپ کو ان ویڈیوز میں اسلام سے متعلق دین، مذہب اور کیا کچھ شیطان ہمارے ساتھ کر رہا ہے، آپ کو اس سے متعلق بہت سی معلومات ملیں گی۔ یاد رکھیں، جب آپ اپنے لیے ایک چھوٹا سا بھی ہدف مقرر کرتے ہیں تو ہر چیز بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ جتنی بھی اوپر قیامت سے اور جہنم اور جنت سے متعلق آیات اور چیزیں بتائی گئی ہیں وہ سب ہو کر رہیں گی۔ اکثر ہم لوگ خیالات میں سوچتے ہیں کہ اللہ رحمان اور رحیم ہے، چھوڑ دے گا، دیکھ لیں گے آخرت میں کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا وہی خیال کرے گا۔ ایسا ہرگز مت سوچیے گا۔ کتنی آیات بتائی ہیں، اس میں اگر آپ کے اوپر کوئی عذاب کی آیت اپلائی ہو گئی تو اب عذاب ہو کر رہے گا۔ ان چیزوں کو ایسے لائٹ ہرگز مت لیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 87 میں آتا ہے، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تمہیں لازماً جمع کرے گا قیامت کے دن، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں سچا کون ہوگا؟ یعنی اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میرے سے بڑا اپنی بات میں سچا کون ہوگا؟ تو یعنی کہ یہ تمام چیزیں ہو کر رہیں گی۔ فیصلہ آپ کے شکر گزاروں میں آئیں گے یا ناشکروں میں، اللہ تعالیٰ وہی لا آپ کے اوپر اپلائی کر دے گا اور وہیں ڈال دے گا آپ کو۔ اس کائنات میں ایک ہی طاقت ہے اور وہ اللہ کی طاقت ہے۔
اللہ سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا، اس کی بات سے سچی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ یعنی پوری کائنات میں اختیار، فیصلہ، حکم، طاقت سب اللہ کے پاس ہے۔ آپ کے پاس نہ کوئی اور جگہ ہے، نہ کوئی اور رب ہے، نہ کوئی اور پیرلل سسٹم ہے، نہ کوئی آلٹرنیٹیو اتھارٹی ہے، نہ کوئی ایسا ریلم ہے جہاں اللہ کا حکم نہ چلتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اللہ رب السماوات والارض، اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ یعنی تمام آسمان، تمام ارض، جنات، ملائکہ، عالم و برزخ، عالم ارواح، دنیا، آخرت، جنت، جہنم، ہر جگہ اللہ ہی کی بادشاہی ہے۔ آپ ذرا سوچئے، اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرما دیں جاؤ تم میرے قریب اور رحمت کے لائق نہیں ہو، تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ سوچئے، کیا اس کے بعد کوئی اور جگہ ہے، کوئی اور ایسی پناہ گاہ، کوئی ایسا دروازہ؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص میں یہی ارشاد فرمایا ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یعنی ایک اللہ ہے، باقی سب مخلوق ہیں، کوئی بھی طاقت اللہ کے علاوہ نہیں ایگزسٹ کرتی۔ تو کائنات میں کہیں بھی کوئی طاقت نہیں ہے جو بچا سکے۔ اگر اللہ کا دروازہ بند ہو گیا تو پوری تخلیق میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو آپ کو سہارا دے سکے، جو آپ کو بچا سکے، جو آپ کو کوئی جواب دے سکے اس چیز کا۔ دنیا میں تو ایسی ہزاروں جگہیں ہیں جہاں ہم بھاگ سکتے ہیں، لیکن اس دن صرف ایک ہی دروازہ ہوگا، وہ اللہ کا۔ بلکہ دنیا میں اگر انسان نے بھاگنا ہو تو موت کا دروازہ ہوتا ہے، لیکن وہاں تو موت ہی نہیں آئے گی۔ اس لیے سوچئے، جب انجام اتنا سنجیدہ ہے تو پھر ہم زندگی کو اتنی لاپرواہی سے کیوں گزار رہے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں کہ دیکھا جائے گا، دیکھ لیں گے؟ دنیا کے معاملات میں تو کوئی ڈگری کا معاملہ ہو، کوئی گاڑی خریدنی ہو، ہم 10 لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں۔ یہ تو ہم لوگ نہیں کہتے کہ چلو ابھی خرید لیتے ہیں گاڑی، بعد میں دیکھ لیں گے ٹھیک ہے یا خراب ہے، یا ابھی ہم ایڈمیشن لے لیتے ہیں، بعد میں دیکھ لیں گے کہ اس چیز کی ضرورت ہے، پڑھائی کی، نوکریاں ہیں نہیں ہیں۔ یہاں تو ہم یہ نہیں کہتے، پر اللہ کے معاملات میں ہم کہتے ہیں کہ چلو دیکھ لیں گے۔ اسی لیے سوچئے، جب انجام اتنا سنجیدہ ہے تو پھر ہم زندگی کو اتنی لاپرواہی سے کیوں گزاریں؟ کیوں ایسی راہیں اختیار کریں جو ہمیں اس ایک ہی دروازے سے دور لے جائیں؟ ابھی بھی وقت ہے، پلٹ آئیے، ابھی بھی وقت ہے، دروازہ کھلا ہے، اللہ کی رحمت قریب ہے، اور اللہ آج بھی ہمیں بلا رہا ہے، وہ بلا رہا ہے، اپنے قرب اور رحمت کی دعوت دے رہا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں اپنے متقی بندوں میں شامل فرما، ہمیں جنت میں داخل فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ آمین ثم آمین۔